अस्सलाम वालेकुम सीरियल 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपनी सोसाइटी में, कम्युनिटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें। एंड ऑफ कोर्स हमेशा याद रखें कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी है और किसी और की नहीं। अगर आप सोचते हैं कि अच्छा उसने इस तरह से कर दिया, वो भी तो कुछ नहीं कर रहे, तो मुझे भी करने की ज़रूरत नहीं, तो ये गलत है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपना किरदार, अपना रोल पूरी तरह से अदा करने की कोशिश करें। अगर आप किसी के लिए कोई छोटा सा काम कर सकते हैं, चाहे आप किसी राह गुज़र को पानी पिला सकते हैं, आप कुछ वक्त के लिए किसी को बैठने की जगह दे सकते हैं, आप समझते हैं कि ठंड ज़्यादा हो रही है, आप किसी को कोई शॉल देना चाहते हैं, कोई जैकेट पुरानी आपके पास पड़ी हुई है आप वो देना चाहते हैं, तो बहुत छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस हैं जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखते हैं सोसाइटी में या किसी और की ज़िंदगी में। तो हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, दूसरों के लिए अच्छा करने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैंने पिछले मैसेज के अंदर अमानत की अक़साम बयान की थी। अमानत की दूसरी किस्म वो है जिसका ताल्लुक़ इंसान की ज़ात के साथ है, जिसका ताल्लुक़ इंसान की ज़ात के साथ है। उसके मुतालिक भी पूछा जाएगा। ये आँखें हमें अल्लाह ने अमानत के तौर पर दे रखी हैं, देखना, इसमें ख़यानत ना करना, बदनज़री ना करना। ये ज़बान अल्लाह ने हमें अमानत के तौर पे दे रखी है, देखना, इससे झूठ ना बोलना। ये हाथ अल्लाह ने हमें बतौर अमानत के दे रखे हैं, देखना, इससे चोरी ना करना। ये पाँव अल्लाह ने हमें बतौर अमानत के दे रखे हैं, देखना, इनको लेकर गुनाह की तरफ न जाना, वरना क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेंगे। बल्कि ख़ुद इरशाद फरमाया रब्बुल आलमीन ने, यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, जिस दिन हम तुम्हारे मुंह पे मोहर लगा देंगे, तुम्हारे आज़ा गवाही देंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, इन आज़ा से गुनाह न करना। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस अमानत को अदा करने की, इसकी लाज रखने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एंड ऑफ कोर्स एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, हमेशा बेहतर करते रहें, खुद को हमेशा इंप्रूव करते रहें। अगर आपको लगता है कि आप कुछ सीख सकते हैं अपनी पास्ट मिस्टेक से, तो उनको सीखते रहें, अपनी ज़िंदगी में उनको ऐड करते रहें। कभी ये मत सोचें कि अब तो बहुत लेट हो गया है या अब तो कोई फ़ायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि अपने आज के डिस्कशन की तरफ चले, अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, टुडेज़ वेदर। मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद होंगी, जानेंगे मौसम की सूरत हाल। जी मरियम। जी बिल्कुल, शहरी फैसलाबाद के मौसम की अगर बात की जाए तो दिन के आगाज में ही धुंध के बादल जो है वो छट गया और नजर ये आ रहा है कि गुज़िश्ता 2 रोज से होने वाली हल्की फुल्की बूंदाबांदी की वजह से शहरी फैसलाबाद का मौसम जो है वो तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ सूरज मियाँ हैं वो भी आज हल्की किरणों के साथ दिन का आगाज करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ अगर बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दोपहर के वक्त में ज्यादा से ज्यादा 14 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 98% है, जबकि हवाएं 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। हवाएं चलने का सिलसिला जो है वो भी एक तरफ से जो है कम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन शिद्दत जो है सर्दी की वो अभी भी उसी तरह से जो है वो बरकरार है। धुंध पड़ना तो कम हो गई, लेकिन सर्दी जो है वो बरकरार है और दर्जा हरारत जो है वो भी कम होता चला जा रहा है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है, जबकि मतला जो है जुजवी तौर पर साफ रहेगा और शहर फैसलाबाद में आने वाले दिनों के अंदर सूरज जो है वो हल्की फुल्की किरणों की उम्मीद के साथ जो है दिन का आगाज करेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मरियम इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि फैसलाबाद शहर का मौसम काफ़ी सर्द होता जा रहा है और कोशिश करें कि आप लोग लाजमी तौर पे शॉल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्वेटर्स एंड जैकेट्स पहन कर घर से बाहर निकले। अपनी हाइड्रेशन का खास तौर पे ख्याल रखें, गर्मी हो या सर्दी हो, अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स सन प्रोटेक्शन एक और चीज़ जो कि मुझे लगता है कि आपको हमेशा अपनी रूटीन का हिस्सा बना कर रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आज एक सालगिरह भी है, तो पहले ये वीडियो देख लेते हैं।
تو جی راجہ ندیم اکبر کی سالگرہ ہے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ڈھیر و ڈھیر خوشیاں لے کر آئے اور غم کے سائے کبھی آپ کے آس پاس بھی نہ آئے. آگے بڑھتے ہیں اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی سیلیبریشن کا بھی ہم حصہ بنیں تو 30 سیکنڈ کی ویڈیو بنائیں اور ہمیں سینڈ کریں تاکہ ہم آپ کی ہر خوشی میں شامل ہو سکیں. چلیں جی اپنے آج کے ڈسکشن کی طرف چلتے ہیں. جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ آپ لوگوں کو آگاہ بھی رکھیں اور کچھ اچھی چیزیں جو کہ ہماری سوسائٹی کا حصہ ہونی چاہیے، ہماری کمیونٹی کا حصہ ہونی چاہیے، ان کے بارے میں بھی ضرور بات کریں. چیریٹی، سوشل ورک، دوسروں کے لیے کچھ کرنا، ایکٹس آف کائنڈنیس گو اے لانگ وے. لیکن آج کے وقت میں اتنی تیز دنیا ہو گئی ہے، اتنی مشکلات ہو گئی ہیں، ہر جگہ پر آپ کو اسٹرگل نظر آتی ہے، وہ چاہے آپ زندگی کے کسی بھی حصے میں ہوں، کہ شاید وہ ایک پرائیورٹی نہیں رہتی ہمارے لیے. لیکن آج کے پروگرام میں بھی یہی کوشش کریں گے اور شاید اپنی زندگی میں بھی اس کے بعد کوشش کریں گے کہ جتنا ہو سکتا ہے دوسروں کے لیے کچھ کریں، جتنا ہو سکتا ہے اپنے سے بڑھ کر سوچیں، اپنی کمیونٹی کا سوچیں. اگر آپ ایک اچھی پوزیشن میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلیس کیا ہے کسی بھی طرح سے، تو اس کو صحیح طرح سے آپ نے اپنی ذمہ داری کو پھر نبھانا ہے. آپ نے دوسروں کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو بہت ہی خاص مہمان آج کے ہمارے اس ڈسکشن میں ہمارے ساتھ دیں گے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ شراز بٹ موجود ہیں، سٹی 41 سینئر رپورٹر ہیں. شراز، آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ محمد حذیفہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سوشل ورکر اینڈ موٹیویشن اسپیکر ہیں. ان کی چیریٹی آرگنائزیشن ابھی حال ہی میں ایوارڈ بھی جیتی ہے، پرائم منسٹر فلڈ ریلیف ہیرو ایوارڈ. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. شراز، جس طرح سے میں بات کر رہی تھی کہ اٹ گوز اے لانگ وے اور بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں بٹ ہماری زندگی بہت مصروف ہے اور شاید ہماری پرائیورٹیز میں یہ چیز شامل نہیں ہوتی. کتنا امپورٹنٹ ہے کہ جہاں پر اپنا سوچتے ہیں، اپنی ترقی کا سوچتے ہیں، اپنے ارد کے لوگوں پر بھی نظر دوڑائیں اور اگر کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو ان کی مدد کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بڑا بہترین ٹاپک آپ نے انتخاب کیا آج چیریٹی کے لیے، دوسروں کا سوچنے کے لیے اور اپنے گرد سے، اپنے سرکل سے آؤٹ آف دا باکس جا کے سوچنا اور کچھ لوگوں کے لیے بہتر سوچنا اور ہیومینٹی کے لیے سوچنا. اور میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ دس از دا نیڈ آف دی آر ایز ویل. آج کل پاکستان ہمارا ملک، وطن عزیز جس حالات سے گزر رہا ہے، اس میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ کچھ ایسی آرگنائزیشنز، کچھ ایسی این جی اوز سامنے آئیں جو کہ حقیقی طور پر ان لوگوں کے لیے جو مستحقین ہیں، حقدار ہیں، غریب غربا ہیں، ان کے لیے کچھ حقیقی طور پر کرے. آپ امیجن کریں کہ حالات یہ ہو چکے ہیں کہ اب لوگ ہمیں آٹے کے لیے کالز کرتے ہیں اور سفارشیں کروا رہے ہیں کہ ہمیں ہاتھ میں پیسے بھی ہیں اور پیسے لے کر کے جو ہے وہ سفارشی کالز کرواتے ہیں کہ جی آپ فلاں چینل میں ہیں، آپ ایسا کریں کہ آپ کی واقفیت زیادہ ہے، آپ ہمیں کچھ آٹا دلوا دیں، پیسے ہمارے پاس ہیں، حکومتی ریٹ پہ آٹا مل جائے. آپ امیجن کریں کہ لوگوں کو آٹا پیسے لے کر ہاتھ میں آٹا نہیں مل رہا ہے. تو وی آر لیونگ دا لائف آف دا کنگز. ہمیں کبھی کبھی سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ ایک ایسی پوزیشن میں ہیں. ہم کیوں ہیں ایسی پوزیشن؟ ہم کسی وجہ سے ہیں. دیر ہیز ٹو بی اے ریزن. اگر یہ سوسائٹی، دس سوسائٹی ول بی اے بیٹر پلیس ٹو لیو اگر ہم کسی کے پاس ہے وہ کا احساس کرے جس کے پاس نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ اس سے بہترین سوسائٹی، اس سے بہترین شہر فیصل آباد جو ہے، جسے دی سٹی آف بردرہڈ کے نام سے بھی بنانے کے لیے کوششیں جاری ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے حذیفہ صاحب نے اپنی ایک تنظیم بنائی ہوئی، ان کی کاوش فاؤنڈیشن، تو اس طرح کی اگر فاؤنڈیشنز مل کر کے اگر سامنے آئیں تو، اور آپ یہ دیکھیں کہ دے آر اسپینڈنگ فرام دیئر پاکٹ. آپ یہ خود بھی پڑھ رہے ہیں اور یہ اتنی بڑی موٹیویشن ہے ان لوگوں کے لیے جو آلریڈی کوئی بزنس اور ڈیولپ بزنس چلا رہے ہیں. ان کے لیے اتنی بڑی موٹیویشن ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم ایک چیریٹی کو یا زکوٰۃ کو ہم نے ایک فکس سا وہ سمجھا ہوا ہے کہ بس ہمارا وہ آٹو پائلٹ پہ چیزیں لگی ہوئی ہیں، زکوٰۃ نکل رہی ہے، چیریٹی نکل رہی ہے، وی ڈونٹ ہیو ٹو کیئر اباؤٹ دس. نو، زکوٰۃ اور چیریٹی وہ ہوتا ہے جو آپ اپنے ہاتھ سے آپ جا کے لوگوں کا احساس. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس سے بڑا سکون قلب کوئی نہیں ہے. جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو جو سکون اور جو ایک پیس آپ کو انر سائڈ میں فیل ہوتا ہے، اس کا کوئی نیمل بدل نہیں ہے. دیٹ از دا فیلنگ جو کر رہا ہوتا ہے وہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. مجھے لگتا ہے کہ یہ اس وقت ہمارے ملک کی ضرورت بھی ہے کہ ہم آگے بڑھ کے ایسی فاؤنڈیشنز، ایسی این جی اوز کا حصہ بنیں اور لوگوں کی مدد کریں.
اور ان لوگوں کی مدد کریں جو اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے. لوگوں کے پاس تن ڈھانپنے تک کے لیے کپڑے نہیں ہیں. انہوں نے کچھ ایک مہینہ پہلے غالباً ایک ایونٹ ایسے کیا تھا اور اس میں بھی انہوں نے کپڑے، گرم کپڑے جو ہے وہ بانٹے تھے لوگوں. اب یقین کریں اتنے زیادہ کپڑے تھے لیکن اس کے باوجود وہ کم پڑ گئے تھے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ لوگوں کے پاس کپڑے تک نہیں ہیں کہ وہ سردیوں میں شال یا کوئی کپڑے، گرم کپڑے جو ہیں وہ پہن سکیں. تو اتنی زیادہ جہاں پہ غربت ہو وہاں پر اس نوعیت کی جو این جی اوز اور لوگوں کی مدد کرنے والے فاؤنڈیشنز جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ ہر محلے میں، ہر گلی میں ہونی چاہیے. آپ مشکل نہیں ہے، آپ ایک شخص جو ہے وہ اپنے فرینڈ سرکل کے اندر سے 6-7 لوگ لے جو صاحب استطاعت ہیں، جو خرچ کرنا جانتے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ ہماری چیریٹی جا رہی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس چیریٹی کو ہم اپنے ہاتھ سے اسپینڈ کریں. تو وہ آپ اکٹھے کریں، ان لوگوں کو اکٹھا کریں، ان کی ایک تنظیم بنائیں اور اس کے بعد کام کو شروع کریں. اپنے محلے میں دیکھیں آپ کو ارد گرد اتنے لوگ مل جائیں گے کہ جو مستحق ہیں، جو حقدار ہیں، جن کو ضرورت ہے. تو میرے خیال میں یہ جو کر رہے ہیں ہیٹس آف ٹو دیم، اور اس طرح کے جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو آگے آنا چاہیے. دس از دا اونلی ریزن ان کو پرائم منسٹر کی جانب سے جو ہے ایوارڈ دیا گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن بھی ہوگی جس کے بعد انہوں نے اپنے کام کو فاسٹ ٹریک پہ ڈال دیا ہوگا. مجھے امید ہے اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آگے چل کے یہ اپنے کام کو مزید ایکسپینڈ کریں گے. اچھا ایک اور چیز اس میں بہت زیادہ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ آگے جب نیکسٹ لیول پر ایسی فاؤنڈیشنز جاتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں، وہ صرف لوگوں کی اس نوعیت میں ہیلپ نہیں کرتی کہ ان کو کپڑے گرم خرید دیے، ان کو راشن کا انتظام کر دیا، ان کے لیے کوئی نہ کوئی ہیلتھ کا بندوبست کر دیا، بلکہ ان لوگوں کو روزگار بھی فراہم کرتے ہیں جو ینگسٹرز ہیں اور جن کے پاس روزگار نہیں ہے، جن کے پاس نوکریاں نہیں ہیں. ان کے لیے روزگار کا انتظام کرنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی آئے ان کے پاس، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، میرے پاس کچھ کھانے کو نہیں. تو انہوں نے اس کو وہ جو کئی ہوتی شول جس کو بولتے وہ دے دی کہ جاؤ کام کرو، ڈو دا ورک. تو وہ یہ بڑا ضروری ہے کہ لوگوں کے لیے ان کے کام کا، ان کی جاب کا، ان کی روزی روٹی کا، دال دلیے کا بندوبست کرنا. تو یہ اگر نیکسٹ لیول پہ ایسی فاؤنڈیشن جاتی ہے تو ایسے کام بھی مجھے لگتا ہے کرنا چاہیے. اینڈ وداؤٹ اے ڈاؤٹ شہراز، آپ کی بات جہاں پہ روزگار کی آپ نے بات کی، اسکلس دینے کی بات کی، نہ صرف یہ کہ آپ ان کے لیے کوئی ٹیمپرری ان کی مدد کرتے ہیں، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور کس طرح سے کوشش کرتے ہیں اپنے فاؤنڈیشن کے تھرو اس کو بھی ایک حصہ بنانے کا؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی جو شراز بھائی نے بات کی ہے اس حوالے سے، جو این جی اوز ہوتی ہیں راشن پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں بہت ساری، لیکن جہاں بات آتی ہے نا ایک پرماننٹ سلیوشن کی، ڈیفینیٹلی دیر شوڈ بی اے اسٹارٹ اپ فار پیپل دیٹ آر ان نیڈ، اور اس طرح کا روزگار ان کو پرووائڈ کیا جائے. اب اس میں ہماری جو کاوش فاؤنڈیشن ہے، ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ود ان 2 months ہم ایک پروجیکٹ اپنا لانچ کر رہے ہیں مشعل راہ کے نام سے. مشعل راہ کیا کرے گا، یہ پروجیکٹ جو بیوہ عورتیں ہیں ان عورتوں کے لیے ہم نے پہلے ان کی ٹریننگ کرنی ہے سلائی مشین چلانے کی، اور پھر ہمارا جو پہلا ہے ہم نے آلموسٹ 100 جو ہیں ہماری جو بیوہ مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ہم نے ان کو اس طرح ایک ٹریننگ پرووائڈ کروانی ہے تاکہ ان کا ایک روزگار چل سکے. ڈیفینیٹلی ساتھ اور بہت ساری این جی اوز ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں ضرورت مند ہیں جو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک این جی او کا کام صرف ٹیمپریری راشن پرووائڈ کرنا نہیں ہے. اکارڈنگ ٹو مائی پوائنٹ آف ویو ہمیشہ ایک این جی او کا جو پرپز ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ پرماننٹ سلیوشن ان کو پرووائڈ کیا جائے، اور وہ پرماننٹ سلیوشن یہی ہے کہ ان کے لیے کچھ اسٹارٹ اپس ان کو کر کے دیے جائیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے بہت بڑا اسٹارٹ اپ کر کے دیں. اب ایک بندہ ہے جو گھر بیٹھا ہوا ہے، اگر آپ اس کو ایک فروٹ کا اسٹال لگا دیں، آپ اس کو ایک کوئی بھی ایسی چیز ہے، آپ اس کو ایک رکشہ لے دیں، آپ اس کو ایک لوڈر لے دیں، تو وہ ایک اس کی سیلف رسپیکٹ بھی مینٹین رہے گی، جو اس کی خودداری ہے وہ بھی رہے گی، اور وہ ایک اپنا اچھے طریقے سے اپنا کام کرنے کا جذبہ بھی آئے گا. بالکل. اگر آپ کی اجازت تو ہمارے ساتھ رانا سکندر اعظم صاحب جو کہ ایکس پریزیڈنٹ ایف سی سی آئی ہیں وہ لائن پر موجود ہیں، بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم جی. کیسے ہیں آپ؟ ہاں جی فاطمہ بیٹے کیا حال ہے، خیریت ٹھیک ٹھاک؟ بالکل جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟
हाँ, दुआएं आपकी। बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम है और उसमें दो खूबसूरत लोग बैठे हैं, हुज़ैफा साहब और शराज भट्ट साहब, और बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है इस लिहाज से कि जो लोगों की मदद करे, जो लोगों के लिए बेहतर सोचे। शायद अल्लाह ताला ने इससे ज्यादा किसी और से मोहब्बत का इजहार नहीं किया। तो मैं हुज़ैफा साहब की एक बात से बहुत एग्री हूँ कि हमें लोगों की मदद बिल्कुल करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमें लोगों को रोजगार पे खड़ा करना चाहिए। असल में उन्हें उन्हें पांव पे खड़ा करना चाहिए, वो खुद कमा सकें। और उसके लिए हमें ना जी ये ठीक है, वक्ती तौर पे हम एक आर्जी ये सोल्यूशन होता है कि जी आप किसी की मदद कर दें, उसे आटा ले दें, उसे चीनी ले दें, घी ले दें, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन यही है कि आप लोगों को नौकरी दे दें, आप लोगों को कारोबार करवा दें। और यही मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो एक लकड़ियां काटने वाला जो सीन है, वो बड़ा खूबसूरत हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि हम उसे सेट करें, हमारा माशरा बेहतर हो सकता है। मेरी तजवीज इसमें ये है, एज ए एक ताजर, एज ए प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट, जो मैंने जो देखा है कि अगर हम अपने मुलाजमीन को भी एक्चुअल जो है, हम अपने मुलाजमीन को अच्छी सैलरी नहीं देते। और यकीन माने आप 18,000 20,000 में किसी का आप घर का किचन का सिस्टम बना के दिखाएं, कभी है एक चीज कि हमें अपने जो हमारे पास एम्प्लॉइज हैं वो किसी के पास 10,000 हो या 10 लोग हों या 1 लोग हो, हमें सोचना चाहिए कि क्या उनका किचन इसमें चल सकता है, उनका घर का निजाम इसमें चल सकता है, और उनकी मदद करनी चाहिए। फिर हमें अपने कारोबार में से 2.5% ज़कात और 5-10% प्रॉफिट में से अल्लाह के नाम पे निकालना चाहिए। जो सबसे पहले हमें अपने अजीज रिश्तेदारों को, अपने मुलाजमीन को, और ये मैं बड़ी बार बात ये जो करता हूँ ना मुलाजमीन की, हम इस्तेहसाल करते हैं अपने मुलाजमीन का। हम अपने वो साथी, वो हमारे बिजनेस साथी होते हैं जो हमारे लिए 12 घंटे 14 घंटे मेहनत करते हैं, लेकिन हम उनको नजरअंदाज करते हैं। हम सोचते ही नहीं है कि अगर मेरे घर में यार गोश्त पका है, इनके घर में भी कभी पका है कि नहीं पका। तो हम जो आजिर लोग हैं, जो तजारत करने वाले हैं, जो मुलाजमतें देने वाले हैं, ये इसका ख्याल रखें। यकीन करें ये माशरा बहुत खूबसूरत हो सकता है। और मैं आखिर में वंस अगेन फिर एक बार हुज़ैफा जैसे सोशल वर्कर को मुबारकबाद पेश करता हूँ इनसे, और इनके लिए दुआ गो हूँ कि हम सबको इसी तरह मिलके काम करना चाहिए। और खास करके जो मेरा शराज है, मैं मेरे बेटों जैसा, ये मेरे इमरान और एहसान जैसा, इसके अंदर भी बहुत करज है। अल्लाह ताला आपके इस टीवी चैनल के बजरिया लोगों को ये जो मैसेज आप दे रहे हैं इसे कबूल करने की तौफीक दे और इस पे अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, तो इससे पहले कि अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, एक ब्रेक लेते हैं। कहीं मुझे हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक सीरियतन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात की हमने राना सिकंदर आज़म साहब से, जो कि एक्स प्रेसिडेंट FCCI हैं। उनकी तरफ से भी एक बड़ा इनकरेजिंग मैसेज रहा हम सब के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए, जहाँ पर आपको डेफिनेटली करना चाहिए, आप जितना कर सकते हैं दूसरों के लिए, और ये एक कॉन्शियस एफर्ट आई थिंक हमें बनाने की ज़रूरत है। शराज, आपको लगता है कि आज हम ये देखते हैं पहले कि कौन क्या कर रहा है, दूसरे करें, और बहुत दफ़ा दीज एक्ट्स ऑफ काइंडनेस ये दिखावे में चले जाते हैं rather than actually being respectful। तो ये किस तरह इसको एनालाइज किया जाए या डिफ्रेंशिएट किया जाए, कहाँ पे रुक जाना चाहिए, कहाँ पे छुपा देना चाहिए? देखें, कई जगह पे आपने बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका, और कई दफ़ा लोग इस क्वेश्चन पे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि यार हम अगर किसी की हेल्प कर रहे हैं, अगर उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं या हम किसी को बताते हैं, तो ऐसा तो नहीं हमारी नेकी ज़ाया हो जाएगी। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप अगर नहीं दिखाते तो उन लोगों को मोटिवेशन नहीं मिलती है जो करना चाह रहे थे, लेकिन उनको किसी न किसी वजह से टाइम नहीं मिल रहा था। तो ये भी एक, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, साबिक़ू इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, एक दूसरे से सबकत ले जाओ अल्लाह ताला की मग़फ़िरत के लिए और अल्लाह ताला के रिवॉर्ड के लिए, एक दूसरे से सबकत ले जाओ। सबकत लेने का क्या मकसद है? एक दूसरे से नहीं मैं ज़्यादा करूँगा, नहीं मैं ज़्यादा करूँगा, मुकाबला।
ایک بیسکلی بچوں میں بھی جب آپ کی اولاد ہوتی ہے اس میں بھی جب اولاد میں مقابلہ کروایا جاتا ہے، دیکھتے جی کون فرسٹ آتا ہے، جو فرسٹ آئے گا اس کو میں چاکلیٹ دوں گا، جو ایگزام میں سب سے بہترین مارکس لے کے آئے گا اس کو میں فلاں گفٹ کروں گا. آپ بچوں میں بھی ایون یہ ہیلدی مقابلے کرواتے ہو جسٹ ٹو میک شیور کہ بچے زیادہ محنت کریں. تو آپ جب ایک ہیلدی کمپٹیشن کے حوالے سے بات کریں تو آپ اس کمپٹیشن کے اندر ہی ایک ہیلدی کمپٹیشن، میں بار بار ہیلدی کمپٹیشن اس لیے مینشن کر رہا ہوں کہ اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا کہ میں نے جی زیادہ لوگوں کی ہیلپ کی اور فلاں بندے نے جو ہے وہ کم کی، دیکھو جی میں زیادہ نہیں. ایک ہیلدی کمپٹیشن میں اگر ایک دوسرے کی موٹیویشنل ایسپیکٹ سے دیکھا جائے یا ایک دوسرے کے ہیلدی کمپٹیشن کی طرف سے دیکھا جائے تو اس کمپٹیشن میں رہتے ہوئے اگر ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مدد کریں تو میرے خیال میں اس سے بہترین اور چیز کچھ نہیں ہو سکتی. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ کہ ینگ بلڈ لائک حذیفہ، اگر ایسے لوگوں کو احساس ہو جائے کہ ہماری تخلیق کی کیوں گئی ہے، صرف ہم کھانے پینے سونے کے لیے بنے نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس پوزیشن میں اس لیے رکھا ہے. اور میرے پاس اگر کوئی چیز ہے اور ضرورت سے زیادہ ہے اور کسی کو اس کی ضرورت ہے اور جینے مرنے کا معاملہ ہے تو پھر میں کیوں نہیں کروں گا؟ دیر از نو کوشچن. تو مجھے کرنا چاہیے. ایک ہیومینیٹیرین ایسپیکٹ سے دیکھا جائے تو مجھے اس لحاظ سے بھی کرنا چاہیے. اور اگر ایسے لوگ کر رہے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لیے موٹیویشن ہے جو نئے نئے ماسٹرز کر کے پروفیشنل لائف میں آ رہے ہیں، عملی زندگی میں آ رہے ہیں. پروفیشنل لائف میں آتے وقت بچے کو صرف یہ سمجھایا جاتا ہے کہ تم نے روزگار کس طرح کمانا ہے، بزنس کس طرح ڈیولپ کرنا ہے، اچھی نوکری کس طرح ڈھونڈنی ہے، جو ہے وہ باڈی لینگویج آپ کی کیا ہونی چاہیے، انٹرویو کس طرح دینا ہے. مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک حصہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کیسے کرنی ہے، لوگوں کی ہیلپ کیسے کرنی ہے. اور میرے خیال میں ان کی تنظیم جو ہے وہ بہتر طریقے سے لوگوں کو گائیڈ بھی کر رہی ہے. اور اس طرح کی تنظیمیں اگر مزید فیصل آباد میں ہمارے شہر میں جنم دن لگ جائے تو چیمبر آف کامرس نے ایک سلوگن بنایا کہ سٹی آف بردرہڈ ہم نے فیصل آباد کو بنانا ہے کہ جب ہم موٹر وے سے شہر کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو سامنے بورڈ لگاؤ ویلکم ٹو دا سٹی آف بردرہڈ. تو بردرہڈ کیا ہے کہ میرے پاس کوئی چیز ہے اور میرے پاس ملٹی پلائی بائی 2 ہے تو میں اس کو شیئر کر دوں اپنے اس بھائی کے ساتھ جس کے پاس نہیں ہے. تو یہ ہونا چاہیے. اینڈ آپ کی آرگنائزیشن کس طرح فارم ہوئی؟ کیا آئیڈیا تھا؟ کیا مومنٹ تھا جہاں پر آپ نے فائنلی ڈیسائیڈ کیا کہ دس از ہیپننگ؟ فرسٹ آف آل تو میں رانا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو انہوں نے ہمیں انکریج کیا. اس طرح کی جو اپریسیشن ہوتی ہے ہم جیسے یوتھ کے لیے بہت ایک موٹیویشن ہوتی ہے یہ. اور ساتھ میں اب ہم آرگنائزیشن کی بات کریں تو بیک ان 2018 مجھے یاد ہے آج بھی کہ 10 محرم تھا اور ہم 2-3 دوست تھے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. تو ہم نے اس کا نام رکھا تھا BDSW. وہ ہم نے کیوں رکھا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو آئی ایم شیور شراز بھائی کا بھی ایکسپیرینس ہوا ہوگا اس چیز میں، بلڈ کا بہت مسئلہ ہوتا ہے، بلڈ نہیں ملتا لوگوں کو. تو ہم نے سوچا تھا کہ ہم بلڈ آرگنائزیشن بنائیں گے. پھر لیکن جب ہم اکٹھے ہوئے آفٹر 1 ویک تو ہم نے دیکھا کہ وائی ناٹ ہم ایک ویلفیئر کا کام بھی کریں لوگوں کے لیے. تو اس ویلفیئر کے کام کی وجہ سے ہم نے اس کو کاوش فاؤنڈیشن کو بنایا. میں جب چھوٹا تھا تو مجھے یاد ہے جب ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ آؤٹنگ کرنے جاتے ہوتے تھے تو میں اپنے فادر سے لڑا کرتا تھا کہ مجھے پیسے دیں، میں نے گارڈز کو دینے ہیں کہ گارڈ کو میں نے وہ پیسے دینے ہیں. تو میں ان سے لڑا کرتا تھا اور جتنے ہوتے تھے میں ان سب کو دیتا تھا. اور وہ تب تو مجھے 10 روپیز 20 روپیز، لیکن جو ان کے ایک چہرے پہ خوشی ہوتی تھی نا کہ ایک بچہ تھا میں تب تو وہاں سے مجھے شروع سے ایک تھا کہ ہم ایک ایسا چینج لے کے آئیں اپنی سوسائٹی میں، کوشش کریں. اس لیے نام کاوش رکھا ہے کہ ان دا اینڈ ہم کچھ نہ کچھ اپنی سوسائٹی کو بینیفٹ کر رہے ہوں، ویدر اٹ از اسمال اور بگ بٹ اٹ میکس این امپیکٹ. تو اس وجہ سے ہم نے کاوش فاؤنڈیشن کو بنایا. اینڈ چینج بڑا ہو یا چھوٹا ہو، آئی تھنک چینج از چینج اینڈ ڈیولپنگ اے کلچر جہاں پہ ہم سب یہ سوچیں کہ اگر میرے پاس ایک سرٹن اماؤنٹ آف منی ہے، کم ہو یا زیادہ ہو میٹر نہیں کرتا، اپنی حیثیت کے مطابق آئی تھنک وی آل نیڈ ٹو میک دیٹ ڈیسیژن کہ ہم ایک سرٹن پرسنٹیج اپنی انکم سے رکھیں گے اینڈ ناٹ جسٹ کہ اچھا بھائی اتنا بس ہم نے کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہم کر سکتے. بٹ وہ مائنڈ سیٹ بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ جو 2.5% ہے نا، جس طرح اسکندر صاحب نے بات کی کہ ہم وہ نکال رہے ہیں،
اور اس کے علاوہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے نام پر کوئی 4-5% روزانہ جو ہم کما رہے ہیں یا ہماری جیب میں ہے اس کا پرسنٹیج اگر ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں ہے کہ اٹس جسٹ اے پینٹ آپ کی انکم کا, آپ کی کمائی کا, آپ کے جو آپ کی پوزیشنز ہیں اس کے جسٹ اے پینٹ. ایک بریڈ ہوتا ہے نا, بریڈ کا بالکل ایک اینڈ والا سلائس جس کو آپ بالکل اگر وہ کاٹ بھی دیں اگر آپ اس کو یوز نہ بھی کریں تو اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس ٹو دا انٹائر بریڈ. تو اگر وہ آپ صرف ایک پیس اللہ تعالیٰ کے نام پر دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کی پرومس بھی کیا کہ پھر میں آپ کو ملٹیپلائی کر کے واپس کروں گا. تو یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی فیور ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بار بار مینشن کیا ہوا ہے, ایک جگہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کوئی ہے جو مجھے ایک اوپن ہینڈڈ لون دے دے. از دیر اینی ون, کوئی آپ لوگوں میں سے, مطلب ایک لک ایٹ دا لینگویج کہ یار کوئی دینے کے لیے ہے, کوئی ایگری کرتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ آئی کریٹڈ دا ہیومن بینگ, مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر انسٹنکٹ ایسی ہیں کہ یہ ہی ڈزنٹ وانٹ ہز ویلتھ ٹو گو آف. اینڈ ایک لمٹ, جس طرح آپ نے شراز مینشن کیا, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں شہزاد احمد بات کر رہا ہوں نشاط آباد سے. جی بتائیں, کچھ پوچھیں گے, کچھ شیئر کریں گے؟ جی یہ جو سوشل ورکر بیٹھے ہیں محمد حذیفہ صاحب, ان سے میں تھوڑی بات کرنا چاہوں گا. جی بالکل سن رہے ہیں وہ آپ کی آواز. جی بتائیں, کچھ پوچھیں گے, کچھ شیئر کریں گے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. حذیفہ صاحب میں شہزاد احمد بات کر رہا ہوں نشاط آباد سے نا. جی سر. اچھا سر جی, ایک تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے, میں اس ادارے کا نام تو نہیں لوں گا لیکن ہم نا مطلب کانٹریکٹ بیس پہ کام کرتے ہیں, 10-12 ورکر میں نے ساتھ لگائے تھے وہاں پہ نا اپنا کام کے لیے. تو ہمارا تقریباً 3-3.5 لاکھ روپے کے واجبات ہیں اور وہ بالکل دینے سے انکاری ہیں. میں لیبر کورٹ بھی گیا ہوں, ان پہ میں نے وہاں پہ اپلیکیشن بھی دی ہے, تو لیبر کورٹ والے بھی کوئی بات نہیں سنتے. اور اس کے بعد تو مجھے پاکستان میں کوئی جگہ ہی نظر آ رہی جہاں پہ میں جاؤں, کیونکہ وہ مل مالک ہیں. حالانکہ لیبر انسپیکٹر وہاں پہ گئے, انہوں نے ان کی ویڈیو بنائی, چائلڈ لیبر وہاں پہ کام کر رہی تھی, 10 سے 12 بچے جو 12 سال کے کام کر رہے تھے. وہاں پہ 70-80 لوگ کام کرتے ہیں, کسی کے پاس سوشل سیکورٹی نہیں ہے, کسی کو وہ کوئی نہیں دے رہے, نہ گورنمنٹ کے مطابق سیلری دے رہے ہیں. 12,000-14,000 سیلری دیتے ہیں. ہم 12-14 بندے ہیں جو اپنا تقریباً 3.5 لاکھ روپے پھنسا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ, لیکن کوئی ادارہ بات نہیں سنتا. کسی سوشل ورکر نے ہمارا ساتھ نہیں دیا, کوئی ہمارے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے. جو ایک بار بندہ جاتا ہے اس کو پتہ نہیں وہ کیا دیتے ہیں, اس کے بعد وہ ہمارا فون سننے سے ہٹ جاتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے حذیفہ, اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. ڈیفینیٹلی اگر مجھے ان کا کانٹیکٹ نمبر مل جائے تو کاوش کی ایک پراپر لیگل ٹیم ہے, ہم اس کے تھرو ان کے چینل کو چلائیں گے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش ہے, کوشش کریں گے کہ جو ان کی مشکلات ہیں ہم اس کو حل کر سکیں ان شاء اللہ. اینڈ شراز, اوور آل کتنا امپورٹنٹ ہے ریئلائز کرنا ایٹ دس مومنٹ ان ٹائم کہ ان اسٹوریز کو بھی شیئر کرنا چاہیے. اینڈ اس سے پہلے کہ سوال کی طرف آئیں, ایک بریک لے لیتے ہیں, کہیں مل جائے گا ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک سٹی چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. موسٹ امپورٹنٹلی آج کے اس سیکشن میں ایٹ لیسٹ یہی کوشش رہے کہ ایک پازیٹیو میسج آپ لوگوں تک پہنچائیں. اینڈ ہم سب کوشش کریں, نہ صرف آپ لوگ, ہم سب مل کر کوشش کریں کہ اپنے سے بڑھ کر سوچیں, اپنے سے آگے کا سوچیں. اینڈ بہت چھوٹے چھوٹے طریقے ہوتے ہیں. شراز, آج موسم بھی تھوڑا سرد ہے, جس طرح ہم نے کپڑے ڈونیٹ کرنے کی بھی بات کی, اور کیا طریقے ہیں جن سے ہم اور زیادہ چیریٹی کر سکتے ہیں, کیا ایکٹس آف کائنڈنیس ہیں جن سے ہم شاید چھوٹی چھوٹی چیزیں جن سے ہم کسی کی زندگی میں تبدیلی یا بہتری لا سکتے ہیں. کوشش بھی کر سکتے ہیں اور ہم کاوش بھی کر سکتے ہیں. تو ماشاءاللہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی طریقے سے اپنے آپ, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ صرف پیسے خرچ کر کے, کسی کے پاس اچھا ٹیلنٹ ہوتا ہے, کسی کو اچھا اللہ تعالیٰ نے گڈ اسپیکنگ پاور دی ہوتی ہے, کسی کو مینجمنٹ بہت اچھی کرنے کا طریقہ کار آتا ہے. جو کچھ بھی ٹیلنٹس اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں, دیٹ از یور رزق, دیٹ از یور رزق, وہ آپ کا اپنا رزق ہے. اس رزق میں سے آپ کچھ بھی خرچ کریں اچھے کے لیے. آپ اگر ورڈ آف وزڈم کسی کو دے دیتے ہیں تو وہ بھی ایک چیریٹی ہے.
اگر آپ ایک اچھی نصیحت کسی کو دیتے ہیں, اس کے حصے کا اچھا مشورہ, تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی چیریٹی ہے. ایک کسی کو ہنس کے دیکھ لینا, مسکرا کے دیکھ لینا, ایک اسمائل پاس کر دینا, اس کی شاید اتنا سٹریس پورے دن کا ختم ہو جائے صرف آپ کی ایک اسمائل کی وجہ سے. تو یہ چیزیں وہ ہیں ایکٹ آف کائنڈنس کے, جو صرف پیسوں سے نہیں بلکہ آپ کے بیہیویئر سے, دا وے یو سیٹ ان فرنٹ آف اینی ون. کبھی کبھی آپ کسی کو ایک ایسی انوائڈ لک دیتے ہو کہ اس کا پورا دن خراب ہو جاتا ہے. آئی ایم ٹیلنگ یو, آپ کو سلام کر رہا ہے وعلیکم السلام, اس کو وعلیکم السلام سے ہی آپ اس کو وعلیکم السلام کرو, بلیسنگز ہو آپ کے اوپر, اور آپ اتنے روڈ طریقے سے کہہ رہے ہو. آپ جو کہہ رہے ہو آپ اس کا مطلب بھی جانتے ہو کہ کیا آپ کہہ رہے ہو, تو ایٹ لیسٹ آپ اس کے اوپر بلیسنگز اگر دے رہے ہو تو ایک اسمائل کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بھی ہم کر دیں, دس از دا بیئر منیمم یو ہیو ٹو ڈو. یہ چیزیں سوسائٹی کو ایک اچھی جگہ بنا سکتی ہیں. دس سوسائٹی, دس سٹی ول بی اے بیٹر پلیس ٹو لیو اگر ہم یہ بیہیویئر اڈاپٹ کرتے ہیں. اینڈ آئی تھنک آپ سے بہتر شاید ہم نہیں بتا سکتے ہوں گے کس طرح چیریٹی کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جا سکتا ہے, کس طرح سے اور لوگ شامل ہو سکتے ہیں اس کوشش میں. دیکھیں میم, میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ نے چیریٹی کرنی ہے نا, یا آپ نے اپنی سوسائٹی میں کوئی چینج لانا ہے یا کسی کا فائدہ کرنا ہے, تو یو ڈونٹ ہیو ٹو میک این این جی او فرسٹ آف آل. تو اب یہ نہیں ضروری کہ ہم نے تب ہی چیریٹی کرنی ہے کہ اگر ہماری این جی او ہے. نہ یہ ضروری ہے کہ لوگ صرف این جی اوز کو ہی چیریٹی دیں. میں ایک این جی او کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں اس ٹائم, ہم فنڈ سے چلتے ہیں. میں پھر بھی یہ بات کہوں گا کہ چیزیں ضروری نہیں ہیں. دیکھیں ٹرسٹ فیکٹر آ رہا ہوتا ہے بیچ میں, لوگ این جی اوز کو ڈونیٹ نہیں کر رہے ہوتے لیکن پھر خود بھی نہیں کر رہے ہوتے. اگر آپ این جی اوز کو نہیں ڈونیٹ کرنا چاہتے, آپ خود کریں چیریٹی. اور چیریٹی جیسے شراز بھائی نے بات کی, اٹس ناٹ اباؤٹ منی کہ آپ نے صرف پیسے سے ہی چیریٹی ہونی ہے. بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے کہ اگر آپ کسی کو کچھ سکھا دیں. اب میں دیکھتا ہوں اپنے شہر میں فیصل آباد میں چائلڈ لیبر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جو سڑک پہ بچے مانگ رہے ہوتے ہیں. اب اگر آپ نے اس چینج کو لانا ہے نا, تو آپ صرف یہ نہیں کر سکتے آپ ان بچوں کو پڑھائیں. اب ہم ایک انشاءاللہ تعالیٰ, میرا ایک گول ہے یہ بھی, اور فیصل آباد چیمبر آف کامرس سے بھی اپیل کریں گے کولیبریٹو ہم کچھ کریں. ہم اگر ان سے ہماری میٹنگ ہو کہ ہم ایک پروجیکٹ لانچ کریں, لاہور میں ایک آرگنائزیشن کر رہی ہے, ہم فیصل آباد میں بھی کریں, کہ ان بچوں کو ڈیلی میل بھی پرووائڈ کریں, ان کو ڈیلی کے پیسے بھی دیں, ناٹ اے بگ اماؤنٹ بٹ 300 to 500 ان کو دیں, تاکہ وہ جو روز مانگ رہے ہیں ان کو جو وہاں سے آ رہے ہیں ان کو وہ بھی ملتے رہیں, ان کو ان کا کھانا بھی مل جائے, ان کو تعلیم بھی دے دیں. تعلیم یہ ضروری نہیں ہے بچے ڈگری کریں. دیکھیں ہنر, بات ہے ہنر کی, اگر آپ ان کو کوئی ایک ہنر سکھا دیں, اگر آپ کسی کو الیکٹریشین بنا دیں تو ڈیفینیٹلی وہ ایک عزت دار طریقے سے وہ اپنا روزگار تو کما سکتا ہے نا, بجائے اس کے کہ ایک کو اپنا بازو نکالنا پڑے, ٹانگ توڑنی پڑے, پھر جا کے پیسے مانگنے ہیں, بھیک مانگنی ہے. تو ہم نے اگر اس اپنے شہر کو اسپیسیفکلی, ہماری فاؤنڈیشن لاہور میں بھی کام کر رہی ہے بٹ اس کی بیس فیصل آباد ہے, تو اگر ہم نے اپنے فیصل آباد کو بدلنا ہے تو ہمیں اس طرح کے پروجیکٹس لے کے آنے پڑیں گے. یہ بہت ہماری اس ٹائم سوسائٹی کے لیے ضرورت ہے. اگر ہم سارے مل کے یہ کام کریں تو ڈیفینیٹلی ہم اس شہر فیصل آباد کو ایک بہت اچھا شہر بنا سکتے ہیں انشاءاللہ. شہراز, اپنے ڈسکشن کو ریپ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اینڈ بزنس کمیونٹی فیصل آباد شہر کی انڈسٹری کس طرح سے اور سپورٹ کر سکتی ہے لوگوں کو, انسکلڈ ورکرز کو فار ایگزامپل اسکلس دے کر, اور وہ ایک کنٹینیو پروسیس رہے گا ان کے لیے. دیکھیں ایک ٹیوٹا کے تحت اس طرح کے پروگرامز تو ہو رہے ہیں جس میں لوگوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے اور ان کو وہ ہنر سکھائے جا رہے ہیں, جس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پاسبان ٹیکنیکل ٹریننگ ویلفیئر سینٹر بھی بنا ہوا ہے, جہاں پر لوگوں کو سلائی کڑھائی کے حوالے سے, الیکٹریشین بنانے کے حوالے سے, موٹر سائیکل میکینک بنانے کے حوالے سے, اور کئی آرگنائزیشنز ایسی ہیں جو خواتین کو میک اپ کرنا, سلائی کڑھائی سکھانا, یہ اس طرح کے اسکلز دے رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اب ہم وی شوڈ ناٹ ویسٹ دا ٹائم آن دا ڈگریز. اب وقت ہے کہ ہم ٹیکنیشین اور ٹیکنیکل ٹریننگ کی طرف آئیں, جس میں 3-4 مہینے کے اندر بس لوگوں کو ٹریننگ دے کے اور فوری طور پر ریڈی ٹو ورک لیبر تیار کریں. اور اس وقت بہت ضرورت ہے اس نوعیت کی. آپ یقین کریں کہ آپ بنگلہ دیش چلے جائیں, ملیشیا چلے جائیں, ویتنام چلے جائیں, آپ کو ہمسائے ممالک کے اندر, پورے خطے کے اندر اس وقت جتنے ممالک ملیں گے وہاں پر سارے ملکوں میں اس وقت ٹیکنیکل ٹریننگ کے اوپر زیادہ زور دیا جا رہا ہے, ایون چائنا بھی.
کہ ٹیکنیکل ٹریننگ اتنی زیادہ ضروری ہے کہ جتنی زیادہ ضروری اس وقت آئی ووڈ سے میرے خیال میں کئی لوگ ایگری نہیں کریں گے, ڈگری نہیں ہے. ڈگری سے زیادہ ضروری, ڈگری از جسٹ اے پیپر اینڈ یو آر ویسٹنگ یور 4 years اور 6 years آن دا ماسٹرز ڈگری اینڈ دین ڈبل ماسٹرز اینڈ ڈوئنگ آل کائنڈ آف تھنگس. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ٹیکنیکل ٹریننگ کی طرف آنے چاہیے تاکہ ہم وہ جنریشن پیدا کریں. ہماری آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے, پہلے 70 لاکھ تھی, اب 1 کروڑ کراس کر گئی ہے فیصل آباد کی آبادی. تو اس وجہ سے ابھی ہمیں آبادی کو دیکھتے ہوئے, پاپولیشن کو بڑھتے ہوئے دیکھتے ہوئے ٹیفٹا کی طرح کے بہت سارے ادارے بنانے چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ ہم تاکہ لوگوں کو ٹریننگ دے سکیں. ہم کئی اسٹوڈنٹس بھی پڑھ کے نکل رہے ہوتے ہیں, پریگمیٹیکلی چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ایک کار میکینک جو پڑھ رہا ہوتا ہے جب وہ یونیورسٹی میں ہوتا ہے, وہ انجینئرنگ سیکھ رہا ہوتا ہے, تو اور جب وہ پریکٹیکلی لائف میں آتا ہے تو چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں ایسے ادارے ڈیولپ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بالکل, اور آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر ایک بریک کا وقت ہو جاتا ہے, کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک سری 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. ہماری کوشش رہی اسپیشلی کہ ایک اچھا پازیٹیو میسج چیریٹی کو لے کر, دوسروں کی مدد کرنے کو لے کر, اینڈ ایکٹس آف کائنڈنیس کو لے کر آپ لوگوں تک لے کر آئیں, آپ لوگوں تک پہنچائیں. اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بھی کوشش کریں. یہ سبجیکٹ صرف محفلوں میں ڈسکس ہونے کے لیے یا صرف باتوں کی حد تک نہیں, بلکہ ایکچولی میں ایکشن میں نظر آنے چاہیے ہماری سوسائٹی میں. تو کوشش کریں, کسی کی مدد کر سکتے ہیں, کسی کے لیے کچھ اچھا کر سکتے ہیں تو اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, اس کو اپنی پرائیورٹی بنائیں. آگے بڑھتے ہیں, اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. آج کے بھاؤ. بالکل جی, اور بلال ڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, جانتے ہیں ریٹس کے حوالے سے. جی بالکل, مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز جمعۃ المبارک کی ریٹ لسٹ جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے. برائے انڈے فارمی جو ہیں مہنگے ترین ہیں, 299 روپے درجن کی قیمت کے اوپر برقرار ہیں. سبزیوں کی قیمتوں کے اندر تیزی دیکھی جا رہی ہے. سب سے پہلے اگر بات کریں, ادرک تھائی لینڈ 5 روپے مہنگا ہوا ہے, 365 سے 370 کا ہو گیا. لہسن چائنا 5 روپے مہنگا ہوا ہے, 315 سے 320. سبز مرچ 3 روپے مہنگی ہوئی ہے, 62 سے 65. پھول گوبھی 40 پہ ہے, بند گوبھی 22 پہ ہے, ٹینڈی 75 روپے کلو پہ برقرار ہے. جبکہ ادرک تھائی لینڈ, جبکہ آلو کچا چھلکا 30 پہ ہے, پیاز 215 پہ ہے, ٹماٹر 55 روپے کلو پہ برقرار ہے. ایسے ہی اگر بات کریں, کریلا 5 روپے مہنگا ہوا ہے, 150 سے 155 روپے کلو ہو گیا ہے. مٹر سبز 5 روپے مہنگے ہوئے ہیں, 70 سے 75 روپے کلو. مونگرے 15 روپے کلو مہنگے ہوئے ہیں, 100 روپے سے 115 روپے کلو ہو گئے ہیں. پھل مستحکم ہے, سیب کالا کلو 255 پہ ہے, سیب سفید 155 پہ, امرود 65 روپے کلو پہ برقرار ہے. کیلا 5 روپے درجن سستا ہوا ہے, 150 سے 145 روپے درجن پہ آ گیا ہے. انگور ٹافی 380 ہے, انار کندھاری 370 ہے, انار بدانا 520 روپے کلو پہ ہے. مالٹا شکری 132 ہے, جبکہ موسمی 126, فروٹر مالٹا 172 روپے درجن کی قیمت کے اوپر برقرار ہیں. قیمتوں کے اندر فلکچویشن محض صرف سبزیوں کی حد تک, اور یہ واحد ایک دن ہے پورے ہفتے کے دوران جب کچھ تبدیلی جو ہے سبزیوں کے اندر زیادہ نظر آ رہی ہے, وگرنہ پورے ہفتے کے دوران جو ہے قیمتیں زیادہ تر مستحکم رہی. جبکہ برائیلر مرغی گوشت پہلے اوپر تھا, پھر نیچے آیا, لیکن پھر سے دوبارہ سے ہائی اینڈ پہ جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا. جی بہت بہت شکریہ بلال اس اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے سنا کہ ریٹس کی کیا سچویشن ہے, کیا صورتحال ہیں. تو ڈیفینیٹلی اگر آپ خریداری کرنے جا رہے ہیں تو میک شور کریں کہ آپ صرف ان جگہوں سے خریداری کریں جہاں پر ریٹ لسٹ لگے ہوئے. آپ کو لگتا ہے کہیں پر ریٹ لسٹ موجود نہیں ہے تو وہاں سے خریداری بالکل مت کریں, اور رپورٹ کریں ان کو. کہیں پر اگر آپ روک نہیں سکتے کسی چیز کو تو ایٹ لیسٹ اس کو انکریج مت کریں. تو اور بہت ساری شاپس ہیں جہاں پر ریٹ لسٹ موجود ہوتے ہیں جو کہ پراپرلی آپ کو انفارم کرتے ہیں کہ کیا ریٹس ہیں مارکیٹ میں, تو وہاں سے خریداری کر لیں. ہو سکتا ہے 5 یا 10 روپے کا ڈفرینس آپ کے لیے میٹر نہ کرتا, بٹ ہم نے افورڈیبلٹی پر دھیان دینا ہے. ہم نے ان لوگوں کا خیال کرنا ہے جو کہ صرف اتنے سے ڈفرینس کی وجہ سے بہت زیادہ امپیکٹ ہوتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں, اپنے آج کے سبجیکٹ کی طرف چلتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آٹے کے حوالے سے ایک میجر شارٹیج اس وقت ہمارے ملک میں ایکسپیرینس کی جا رہی ہے. اس کے ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں, ڈفرینٹ ریزنز ہیں اس کے پیچھے, جس میں بہت سارے ریزنز ایکچولی میں شاید اتنے کرٹیکل نہیں ہیں جتنے کہ بیڈ پالیسیز اینڈ مینجمنٹ کی وجہ سے ہمیں نظر آ رہا ہے. اینڈ ہماری عوام اس وقت بہت زیادہ امپیکٹ ہوئی ہے, بہت زیادہ نیگیٹیولی امپیکٹ ہوئی ہے سچویشن کے اندر. تو جی آگے بڑھتے ہیں.
एंड कोशिश करते हैं कि आज इसी हवाले से बातचीत करें एंड आप लोगों को आगाह करें, स्पेशली कुछ डिफरेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, डिफरेंट प्रोसीजरल इश्यूज़ के साथ जो कि मौजूद हैं, एंड जिसकी वजह से आज सूरत हाल यहाँ पर पहुँच गए कि आटे की लाइंस आपको लंबी नज़र आ रही हैं और लोग इस हद तक पहुँच चुके हैं कि हाथापाई हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं। हमारी पॉलिटिशियंस, हमारे गवर्नमेंट, हमारी इंतज़ामिया कहाँ पर है इस वक्त और क्यों इन चीज़ों को रोक नहीं पा रही, क्यों इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रही? तो ये बहुत अफसोसनाक सिचुएशन है और ये एज पाकिस्तानीज़ इट्स अ वेरी लो पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस कि हमारी आवाम में से अगर एक शख्स को भी इसकी वजह से नुकसान पहुंच रहा है। इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो बहुत ही ख़ास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ चौधरी मोहम्मद शफीक अंजुम साहब मौजूद हैं, जो कि फाउंडर प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्री हैं। इसी के साथ चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन भी हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ मियाँ ज़फ़र इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल बिजनेस एंड स्मॉल ट्रेडर्स हैं। आपको वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। अंजुम साहब, जिस तरह से मैं बात कर रही थी कि डेफिनेटली बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है और हर पाकिस्तानी शहरी के लिए ये एक नया लो पॉइंट है, जहाँ पर हमारा एक स्टेपल फूड जो कि हर घर में तकरीबन इस्तेमाल किया जाता है, आटा, वो दस्तयाब नहीं है, मिल नहीं रहा, उस पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लाइंस लगी हुई हैं। क्या समझते हैं गवर्नमेंट की इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस सिचुएशन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जैसे आप बात कर रही थी कि जो मिस मैनेजमेंट है, ये सब की सब उसी का ही नतीजा है। जब फ्लोर मिल एसोसिएशन नई फसल की आमद पर गवर्नमेंट को बता देती है कि हमें इस साल के लिए इतने मिलियन टन गंदम आपने जो पैदा की है मुल्क पूरे में वो 26 मिलियन टन है, आपको 3 से 4 मिलियन टन गंदम इंपोर्ट करना होगी। अब जब गवर्नमेंटें उसमें तसाहल से काम लेती हैं, राइट टाइम उसको इंपोर्ट नहीं करती, तो रिज़ल्ट के तौर पे जो आप इस वक्त देख रही हैं वो सामने आता है कि हमेशा 70-75 साल से ये रूटीन है कि जब गंदम मुल्क में थोड़ी होती है तो जो गंदम पैदा हुई होती है वो ख़त्म होती अक्टूबर तक ख़त्म हो जाती है। तकरीबन 95% से ज़्यादा गंदम मुल्क में कंज्यूम हो चुकी होती है। तो गवर्नमेंट्स क्या करती हैं कि नवंबर में कुछ कोटा बढ़ा देती हैं, फिर कुछ कोटा दिसंबर में बढ़ाती हैं, फिर कुछ कोटा जनवरी में बढ़ाती हैं, कुछ फरवरी में बढ़ाती हैं। इस तरह ये स्पेल चलते हैं तो मसला ठीक रहता है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने नवंबर में नहीं बढ़ाया, दिसंबर के एंड में थोड़ा सा लॉलीपॉप दिया। अब जब ये लाइनें लग गई, हाइप क्रिएट हो गई, अब जाके थोड़ा सा कोटा बढ़ाया। उसकी मिसाल मैं आपको ये दूंगा कि आज से 3 साल पहले फैसलाबाद में जितना कोटा दिया जा रहा था, आज 3 साल बाद उससे थोड़ा सा कम ही दिया जा रहा है बढ़ाने के बावजूद। तो जबकि 3 साल में 7% आबादी गवर्नमेंट के आदाद शुमार के मुताबिक बढ़ चुकी है, उसके मुताबिक कोटा बढ़ना चाहिए, जबकि कोटा बढ़ने की बजाय कम हो रहा है। तो जब ये होगा तो रिज़ल्ट यही आएगा कि जैसे हमारे शहर में रोज़ाना 10 केजी के 2 लाख थैलों की ज़रूरत है, कोटा जो दिया जा रहा है वो 1,21,000 थैलों का है। अब 80,000 थैले की रोज़ाना शार्टफॉल है। तो रिज़ल्ट यही आएगा कि लोग लाइनों में लगेंगे, वहाँ पे हुल्लड़बाजी होगी। अब तो हम अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहे हैं। हमारी अब तक 3 गाड़ियाँ लूटी जा चुकी हैं। कल भी डिप्टी कमिश्नर साहब से मैंने गुजारिश की है कि फौरी तौर पर सिक्योरिटी का अरेंज किया जाए, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक किसी बाज़ार में किसी पॉइंट पे पुलिस की कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं है और वहाँ पे वही देखने में आ रहा है जिसमें ख़ास तौर पे जो ज़ईफ़ ख़वातीन हैं, मर्द हैं, बूढ़े, उनका कैजुअलिटी का खतरा है, छोटे बच्चे हैं लाइनों में। तो ये बड़े गंभीर सूरत हाल है। एंड मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही थी कि क्या मसाइल हैं इस वक्त छोटे ताजरों के, उस पर ज़रूर बात कीजिएगा। जी शुक्रिया जी।
सिटी फार्मा का मैं हमेशा मशहूर हूँ कि छोटे ताजरों की आवाज़ को बुलंद करती है। हमारे बहुत से मसाइल हैं जिनमें सबसे बड़ा मसाइल इस वक्त मुल्क के अंदर मुआशी बहरान है, और मुआशी बहरान जो है इसको हम ये समझते हैं कि छोटा ताजर सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। जब आपकी इंपोर्ट हर किस्म की बंद कर दी जाए और लोकल इंडस्ट्री जो है चल नहीं पाएगी और एक्सपोर्टर जो है डिस्टर्ब है, तो यकीनन छोटा ताजर भी एक्सपोर्टर के साथ उसका राब्ता होता है, उसको कुछ प्रोडक्ट बना के दे रहा होता है, तो वो फिर कैसे चलाएगा? जब बड़ी इंडस्ट्री बंद हो रही होगी तो छोटा ताजर तो बिल्कुल मर जाएगा। अब दुकानों पे भी वो हालत हुई है कि लोग सुबह से आते हैं, शाम को कुछ फरोख्त किए बगैर वापस चले जाते हैं। तो लिहाजा जब इस तरह के मुआशी बहरान से हम गुजर रहे होंगे और मुल्क के अंदर जो हालत चल रही है इस वक्त, मैं समझता हूँ कि जैसे सूबाई गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट की आपस में चपकलश चल रही थी, जो रात में समझता हूँ कि एक अच्छा खुद जस्टर आया है कि एक गवर्नमेंट ने रात असम्बली तोड़ी है, तो नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ जब इस तरह की अनारकी फैली हो तो उसमें बेहतर तरीका यह है कि आवाम से रुजू करके कोई भी जो आवाम जिसको पसंद करें उसको दें, मौका दें। लेकिन अगर हम छोटे ताजर को सपोर्ट नहीं करेंगे, कुछ स्कीमें थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से, ख़ुसूसन स्टेट बैंक की जानब से जो चलाई गई थी वो फिर बंद कर दी गई। उसमें से एक स्कीम अभी कल परसों ही दोबारा इन्होंने ऑपरेशनल की है, लेकिन वो उसको 25 मिलियन से कम करके इन्होंने 7.5 मिलियन कर दिया है। सस्ता लोन जिसे कह सकते हैं आपके 7% तक वो इन्होंने उसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज रखी हैं, कुछ 3% पे, कुछ 5% पे, कुछ 7% पे। पहले वो 5% था। तो चलो कुछ ना कुछ सहारा मिलेगा, लेकिन बैंक उसको उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं करते जिस तरह स्टेट बैंक चाह रहा है, जिस तरह ताजर चाह रहे हैं, ताकि हर वो शख्स जिसको इसको मुआशी बहरान का सामना है वो उससे फ़ायदा उठा सके। इसी के साथ चलते चलते मैं बात करूं कि एफबीआर के टारगेट पिछले साल बहुत अच्छे रहे। इस साल भी पिछले जो 2-3 सहमाइयाँ गुजरी हैं उसमें तो बेहतरी नज़र आई, लेकिन जो मौजूदा सहमाई स्टार्ट हो चुकी है उसके अंदर देखें, आपकी इंपोर्ट नहीं है तो वहाँ से आपको रेवेन्यू नहीं मिलेगा, आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई वहाँ से रेवेन्यू नहीं मिलेगा, आपकी एक्सपोर्ट डिस्टर्ब हो गई, नियर अबाउट $1 बिलियन से ज़्यादा का एक महीने का उस पर असर आ चुका है अब तक एक्सपोर्ट का। तो जब इस तरह के हालात होंगे तो फिर आप रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेंगे? लामहल्ला फिर प्रेशर इस पर किया जाएगा, जैसे IMF कह रहा है कि टैक्स बढ़ाएं, टैक्स कलेक्शन बढ़ाएं, तो वो सारा बोझ आके जो इस वक्त एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उस पर पड़ेगा। लिहाजा हमारी एफबीआर के जो चीफ कमिश्नर फैसलाबाद हैं, वेरी नाइस ऑफिसर, और उन्होंने अपनी टीम के साथ मिल के हमारे साथ एक मीटिंग की है। उसके ऊपर हमारी मीटिंग्स अभी जारी हैं और उसको हम लॉन्च करने जा रहे हैं उस स्कीम को कि हर दुकानदार, हर कारोबारी शख्स जो कारोबार कर रहा है उसको चाहिए कि वो अपने हिस्से का टैक्स ज़रूर दे। ये नहीं हो सकता कि मुल्क इस वक्त मुआशी बहरान में हो, मुल्क के अखराजात पूरे ना हो रहे हैं और वो IMF से ले, दूसरे दोस्त ममालिक से मांगे, लेकिन हमारा वो ताजर जो कमा रहा है, बैठ के थोड़ा कमा रहा है या ज़्यादा कमा रहा है, इससे गर्ज नहीं है। हमने ये रखी थी प्रपोजल पूरे पाकिस्तान के जो ताजर थे, इस्लामाबाद में जब उनकी मीटिंग्स हुई तो हम ये चाह रहे थे कि अगर एवरेज 500 रुपये महीना भी इनकम टैक्स की मद में कोई ताजर देना शुरू कर दे तो वो बड़ा ही एक अच्छा शगुन होगा मुल्क के लिए कि 6000 साल का कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके लिए भी मैं समझता हूँ कि टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ी अच्छी एक जो है स्कीम दी हुई है कि आप एडवांस टैक्स की मद में 1500 रुपये सहमाही जमा करा दें, इकट्ठा ना 6000 जमा कराएं। लेकिन अगर कोई ताजर ये समझे कि मैंने देना ही कुछ नहीं है, चैरिटी करनी है, सदका खैरात करनी है और मांगने वालों को देते जाना है, तो जब मुल्क को ज़रूरत होगी, अगर मुल्क आपका सलामत नहीं होगा, मुल्क को अगर आप फंड जमा नहीं कराएंगे टैक्स की मद में, तो यकीनन मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी मुल्क के साथ ज़्यादती होगी। हमारा मुल्क है, इसको हम सब ने मिलकर संभालना है। हुकूमतें आती रहनी है, हुकूमतें जाती रहनी है, इससे कतई नज़र के कौन सी हुकूमत है और कब कौन सी हुकूमत काम कर रही थी, कौन सी नहीं कर रही थी, हमें मुल्क बचाने के लिए एफबीआर के साथ खड़े होना पड़ेगा। इसी वजह से हमारा मुल्क IMF और दूसरे जो मालियाती इदारे हैं उनके चंगल से आज़ाद हो सकता है। आटे के अलावा क्या कोई ऑल्टरनेटिव इस वक्त हमारे पास मौजूद है? बिकॉज नज़र ऐसे ही आ रहा है कि आवाम हैविली रिलाई करती है इस वक्त आटे के ऊपर और उसकी जो एक शॉर्टेज है वो
काफ़ी बुरी तरह उनको इम्पैक्ट कर रही है। क्या हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव्स मौजूद है? इसमें मिस ऐसे है कि जो आटा सबसे सस्ती इस वक्त भी मार्केट में सबसे सस्ती आइटम आटा ही है। उसके कंपेयर अगर आप करें कि चावल, तो चावल जो है आटे से महंगा है। अदर कोई भी चीज़ है, दालें हैं, कुछ भी है, वो सब आटे से महंगा है। बावजूद इसके कि आटा इस वक्त 150 रुपये केजी तक जा चुका है प्राइवेट गंदम का। गवर्नमेंट का जो है वो तो 65 रुपये केजी है। तो वो 150 से ऊपर ही हर चीज़ आपको मार्केट से मिलेगी। इसलिए अवाम की वैसे भी आदत है, हैबिट है कि वो ज़्यादा रोटी पसंद करते हैं। तो आटा जो है स्टेपल फूड है। इसने बावजूद इसके कि हम फैसलाबाद के हवाले से बात करूं कि यहाँ हमारे डिप्टी डायरेक्टर DFC DC साहब हम सब मिल के कोशिश कर रहे हैं जो हमारे पास दस्तयाब वसाइल है, लेकिन आवाम की ज़रूरत ज़्यादा है। ख़ुसूसन फैसलाबाद के साथ जो मैं आपको निशानदेही कर दूँ कि मेन प्रॉब्लम क्या है, वो मैं गुज़श्ता काफ़ी सालों से बताता आ रहा हूँ कि फैसलाबाद में जो कोटा दिया जाता है वो फैसलाबाद की आबादी को मद्देनज़र रख के दिया जाता है। लेकिन फैसलाबाद में दूसरे ज़िलों से, अजला से जो सनती लेबर इस शहर में रह रही है वो उन अजला में अकाउंट होती है, लेकिन रह इधर रही है क्योंकि काम यहाँ टेक्सटाइल मिलें हैं उस पर कर रही है। उनकी तादाद 1 मिलियन से लेकर 2 मिलियन है। अब सबसे ज़्यादा रोटी भी वही लोग खाते हैं, उसका कोटा फैसलाबाद को नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से फैसलाबाद में आपको लाइनें नज़र आती हैं। अगर अरबाब इख्तियार इस पर गौर करके फैसलाबाद के लिए जिस तरह लाहौर में स्पेशल कोटा दिया जाता है वो दिया जाए तो ये लाइनें ख़त्म हो जाएंगी। और हमारे मुल्क में गंदम की कमी नहीं है। कमिंग सीज़न के नई फसल तक हमारे पास गंदम मुल्क में वाफर मौजूद है, लेकिन मिसमैनेजमेंट है। फैसलाबाद में अगर कोटा बढ़ा दिया जाए तो मसला हल हो जाएगा। एंड ज़फ़र साहब, कितना पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल जो हमारा एक बड़ी बुरे सूरत हाल रहे हैं इन द पास्ट ईयर और 2023 में एंटर होते हुए, ताजर इस वक्त क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से, पॉलिसी मेकर्स? देखिए, पॉलिटिकल और मुआशी जो हालात हैं उसका बहुत आपस में क्या लेके ताल्लुक है। अगर आपका सियासी ढांचा मजबूत होगा और मुस्तहकम गवर्नमेंट होगी तो यकीनन उसके अंदर मुआशी इस्तेहकाम आएगा। आपके इंटरनेशनल इदारे जो हैं, ख़ासकर कारोबारी लोग जो हैं, वो देखते हैं कि आपके मुल्क के अंदर आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या चल रही है और वो कितनी मुस्तहकम है, और उसकी वजह से ही ऑर्डर मिलते हैं। इस वक्त हमारे जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर ख़त्म हो रहे हैं उसके पीछे यही जो गैर मुस्तहकम सूरत हाल है वो असर कर रही है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि मुल्क के वसी तर मफाद में ये जो अभी हम मुख्तलिफ मीडिया के ऊपर सुनते रहे हैं कि मुख्तलिफ इलेक्टेड जो हमारे नुमाइंदे थे उनकी बोलियां लग रही थी, वो हो रहा था, तो ये पैसे उनको देने की बजाय अगर गवर्नमेंट मुल्क के खजाने में जमा करा दें तो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा सूरत हाल बेहतर होगी। और आप उसको बजाय इसकी उनको देने के आप आवाम के पास चले जाएँ और आवाम से रजू कर लें ताकि आवाम फैसला कर ले कि हो क्या सकता है, क्या किसको वो पसंद करते हैं, तो उससे इस्तेहकाम आएगा। यकीनन हमारा इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम और छोटा ताजर, खसूसी तौर पर मैं बार बार कहूँगा, बाज़ारों की रौनकें अगर आप चाहते हैं कि कायम और दायम रहें, लोग बाहर निकलें। हमारे पास पहले ही ज़राए बहुत कम हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसके अंदर हमें ना तो कोई ऐसे शहर में जो कह सकते हैं कि एंटरटेनमेंट के चीज़ें मौजूद हैं, और हमारा शहर फैसलाबाद जो है इतना बड़ा टैक्स देने वाला शहर है, यहाँ भी हमारे पास कोई ऐसे जगह नहीं है। अगर आप देखें ले देखें पूरे शहर का जोर चनाब क्लब तक आता है। एंड इट इज़ वेरी ट्रू कि डेफिनेटली जिस तरह से हमारे शहर की प्रोग्रेस होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं हम देख पाए, डेवलपमेंट नहीं देख पाए। इससे पहले कि मज़ीद गुफ्तगू करें, एक ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे थे दो टॉपिक्स के हवाले से एंड साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं। आज हमारी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सिचुएशन से हमारी आवाम पर डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं, फैसलाबाद शहर पर डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं। डिफरेंट चीज़ों की हमने बात की, बट क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट की नाअहली या और जो पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल हर्डल्स हैं उसके अलावा भी कोई इश्यूज़
कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आटे की शॉर्टेज में? आटे की शॉर्टेज में ना सिर्फ मिस मैनेजमेंट है गवर्नमेंट की। देखिए, जब आपके मुल्क में गंदम की कमी नहीं है, जितनी कमी की निशानदेही थी वो चाहे लेट इंपोर्ट की, इंपोर्ट हो रही है। ये नहीं है कि कमिंग सीजन तक आपके पास गंदम कम है, तो फिर आटे की लाइनें क्यों हैं? बारहा हम एज एसोसिएशन गवर्नमेंट को कह चुके हैं। जिस तरह आपको याद होगा कि राशन डिपो होते थे जिसमें चीनी भी मिलती थी, आटा मिलता था, दालें मिलती थी, गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों से निकलती गई। हम कहते हैं कि आप ये गंदम से भी निकल जाएं, ये आपका काम नहीं, इसका काम है उसी को साझे। किसान गंदम बनाता है, हम खरीदते हैं, आटा बना के दुकानदारों को देते हैं, दुकानदार उसको बेचते हैं। ये एक मैकेनिज्म है। गवर्नमेंट इसमें सिर्फ एज ए रेगुलेटिंग अथॉरिटी और फूड सिक्योरिटी के तौर पर गंदम खरीदे, बाकी इसमें से निकल जाए, नंबर 1। नंबर 2, 12 हम कह चुके हैं कि आपके पास 2 प्रोग्राम चल रहे हैं, एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एक है सास प्रोग्राम। दोनों गवर्नमेंटों का अपना अपना प्रोग्राम। उसमें जो गरीब लोग हैं वो रजिस्टर्ड है, आप उनको हर माह या हर 3 माह बाद उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो ये राशन की मद में भी उसी प्रोग्राम के ज़रिए आप हेल्प कर दें, ये ट्रकों की लाइनें ना लगवाएं, इससे आवाम की तजलील हो रही है। और हमारा भी ये काम नहीं है, लेकिन हम मजबूर हैं कि अपने आवाम को हमने कोशिश तो करनी है, अपने ज़िले में अपने अफसरान के साथ मिलकर जो हमें प्रोग्राम दिया जाता है, क्योंकि आवाम तो हमारे, हम इस शहर के हैं, हम ट्रक भिजवा रहे हैं, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा भिजवा रहे हैं, लेकिन ये तरीकाकार नहीं है। तरीकाकार वही है कि आप इनको डायरेक्ट इनके अकाउंट में पैसे डालें, वो लोग बगैर लाइनों में इज्जत के साथ किसी भी दुकान से ख़रीदारी कर लें। अब इसमें इस वक्त पॉलिटिकल मामलात आ रहे हैं, यानी पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट है, तो ज़ाहिर है कि उनके जो एरियाज़ में ट्रक जा रहे हैं, नून लीग एमपीओं के भी जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो दूसरी साइड है वो कहती है कि ये इसको एक्सपोज किया जाए, दंगा फसाद किया जाए, ताकि ये पंजाब गवर्नमेंट बदनाम हो। इस किस्म के एलिमेंट मार्केट में मौजूद है, जो जिसका आपने इशारा किया कि ये एलिमेंट मौजूद हैं। ये इसका कला कमा इसी तरह ही हो सकता है कि हम उसको राइट वे पे चलें, कि जो लोग गरीब हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, डाटा आपके पास मौजूद है, उनको डायरेक्ट पेमेंट कर दें और वो किसी भी दुकान से ख़रीदारी कर लें। और जो मैकेनिज़्म हमने सारा, देखिए इस वक्त दुकानों पर आटा नहीं होता, वो सारा आटा ट्रकिंग पॉइंट पे चला गया है। अब आवाम जिसने अपने घर की करीबी दुकान से आटा लेना था, उसको उस चौक में, उस ट्रकिंग पॉइंट पे जाना पड़ रहा है, वहाँ पे रश इकट्ठा हो गया। अब हर बंदा कहता है या हमारे क्यू का तो रिवाज नहीं है कि हमने लाइन में लगना है अपनी लाइन पे, वो कहते मुझे पहले मिल जाए। फिर उसमें वो लोग आगे हैं जो हमारे शहर में बेरोज़गार हुए हैं, लूमों की फैक्ट्रियाँ बंद हैं, पावर लूम, वो बेरोज़गार हैं, मजदूर बेरोज़गार है, वो वहाँ से आटे के थैले कलेक्ट करते हैं ज़बरदस्ती, यानी जल्दी जल्दी 5-6 थैले लिए जाके किसी होटल वाले को बेच दिए। उसमें क्योंकि प्राइवेट आटा और सरकारी आटे में बहुत फ़र्क है रेट में, वो वहाँ से 5-6 थैले पकड़ता है एक एक करके लाइन में लग के, और बेच के 1000-1200 रुपये का वो अपना वो दिहाड़ी लगा लेता है। इस वजह से ये सारी दींगा मुश्ती आपको नज़र आ रही है। तो इसका हल वही है, वरना आप जितना मर्जी जो मर्जी करते जाएं, वो आप सीधा, क्योंकि देखें डीसी साहब है, एसी साहिबान है, उनका काम है रेवेन्यू के मामलात को निपटाना है, उनका काम ये तो नहीं वो आटा बिकवाएं। हमारा काम है आटा बनाना है और दुकानों पर देना है, दुकानदार ने बेचना है। अब वो वे हमने बंद कर दिया है, और हम इस वक्त 70% आटा बाज़ारों में ले गए, चौकों में, वहाँ पे रश आपको नज़र आएगा। अब वहाँ पे अवाम में इतना शौर नहीं है कि वो लाइन में अपनी बारी का इंतज़ार करे, नहीं करते। वहाँ पे ज़ाइफ औरतें हैं, ज़ाइफ मर्द हैं, बच्चे हैं, वो नीचे कुचले जा रहे हैं। दुख होता है, लेकिन बेबसी है। ज़फ़र साहब, कितना इसमें फॉल्ट आपके ख्याल में फॉल करता है उन लोगों पर जो कि ऐसी सिचुएशन पैदा कर देते हैं, और क्यों हम अपनी आवाम की जो नीड है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप अंडरलाइंग रीजंस की तरफ जाएं तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ हम अपनी पैदावार को मैच नहीं कर पा रहे, या अवेलेबिलिटी को, एक्सेसिबिलिटी को एंड अफोर्डेबिलिटी को आम नहीं कर पा रहे अपनी आवाम के लिए। किसका फॉल्ट लगता है? देखिए, सबसे बड़ा फॉल्ट तो हमारे पॉलिसी साजों का है
کہ جس ملک کے اندر 63% جو آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہو، وہاں پہ اس طرح کے بحران جنم لیں اور اس طرح ہمیں مانگنے والے بن کے دنیا کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑیں، اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو بھی دیتا ہے آپ کو وہ خیرات یا وہ نہیں دیتا، مدد کے طور پہ نہیں دیتا، بلکہ وہ ادھار دیتا ہے، اور وہ ادھار آپ نے واپس کرنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے مسلسل نیچے جا رہا ہے، چونکہ ہم نے ادھار اتنا اٹھا رکھا ہے کہ اب وہ وعدوں کے مطابق ہم واپس کرنے جا رہے ہیں. جب جیسے جیسے وہ واپس ہوتا ہے ہمارے اکاؤنٹ سے پیسے منہا ہوتے جاتے ہیں، اور ہمارے پاس آمدن کے ذرائع نہیں ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں معاشی پالیسیاں بنانے والے جو ہیں انہوں نے اس ملک کے ساتھ کبھی بھی جیسے سیریس ہو کے نہیں فیصلے کیے. اگر ہمارے پاس 3 ریسورسز ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے پاس آمدنی کے، ایک تو آپ کی ایکسپورٹ، دوسرا آپ کا جو اوورسیز پاکستانی آپ کو فنڈ بھیجتا، تیسرا ٹورزم کے اوپر تو آپ تھوڑا سا چلتا ہے تو جو دہشت گردی کا عنصر ہے وہ غالب آ جاتا ہے، جو آج کل پھر اجاگر ہوا ہے. تو اسی طرح جو اوورسیز پاکستانی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ مغفرت کرے ذوالفقار بھٹو کے دور میں جو ہم تاریخ کو اگر پڑھتے ہیں تو وہ ایک دور تھا جس میں اس وقت کے پرائم منسٹر نے اور اس کے جو ٹیم تھی انہوں نے بھرپور طریقے سے مختلف ممالک میں جا کے اپنی مین پاور جو ہے ایکسپورٹ کی یہاں سے، اور اس کا ہوا. آج آپ دیکھیں کسی بھی گھر کے آپ لے رہے ہیں، ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں صاحب. ہمارے عزیز و قارب کو دیکھیں، جو بھی ہو وہ اپنے کوشش کے ساتھ اگر باہر سیٹل ہوا تو ہوا ہے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہاں پڑھنے کے لیے گیا تھا تو وہاں وہ سیٹل ہو گیا یا اس نے اپنی فیملی سیٹل کر لی، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے وہ ہمارا جو نوجوان ہے جس کی ملک کو ضرورت تھی، وہ تو ہم نے اس کو ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وہ اس نے پڑھ لکھ کے اعلیٰ تعلیم لے کے وہ اس کنٹری کے اندر یا یورپ کے اندر یا امریکہ کے اندر یا جو بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں سیٹل ہو گیا کہ اس کو پتا تھا کہ اس ملک کے اندر آ کے وہ اپنے اخراجات پورے نہیں کر پائے گا. تو یہ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہی بنی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو چھوٹا تاجر ہے وہ افورڈ نہیں کرتا کہ وہ ویزا لگوا کے کسی دوسرے ملک میں جائے پھر وہاں سیٹل ہو جائے، کیونکہ اس کے پاس اتنے فنڈ نہیں ہوتے. محنت مزدوری اس طرح کر نہیں سکتا جس طرح ایک مزدور کر رہا ہے. جیسے ابھی چوہے صاحب نے بھی تھوڑی سی دوران جو وقفہ بات کی تھی کہ جو اس وقت ہمارا انڈسٹری بند ہوئی ہے اس کا جو مزدور ہے وہ اس حد تک ہے کہ وہ لائنوں میں لگتا ہے، وہاں سے جا کے آٹے کے تھیلے خریدتا ہے، خرید کے جا کے اس کو تھوڑے سے پروفٹ پہ ہوٹلوں پہ یا کسی اور جگہ پہ سیل کر رہا ہے. وہ کیوں ایک نوبت آئی ہے؟ اگر اس کا روزگار انڈسٹری چل رہی ہوتی، وہ اپنے کام میں بزی ہوتا تو اس کے پاس اتنا وقت نہ ہوتا کہ وہ آگے کیوں میں لگے اور لگ کے اس طرح کی چیزیں خریدے. تو لہٰذا یہ ایک بڑا ہی گمبھیر مسئلہ ہے جس کو اس وقت ہمارے سیاستدان جو ہیں، میں بدقسمتی سے یہ کہوں گا کہ ہمارے سیاستدان جو بھی قانون سازی کرتے ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس قانون کے اثرات کیا جائیں گے اس ملک کے اوپر، کیونکہ وہ صرف اور صرف اپنی پارٹی پالیسی کو دیکھ کے وہاں پہ اپنا اس بل کو پاس کروا دیتے ہیں، اور اس کے اثرات کتنے گمبھیر ہوتے ہیں، وہ آنے والی نسلوں کو کس طرح اس کو فیس کرنا پڑتا ہے، یہ ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے. ہمارے جو پالیسی ساز ہے، خصوصاً میں سمجھتا ہوں ٹیکس ریونیو اکٹھے کرنے والے ادارے پلس جو ہمارا فنانس ڈپارٹمنٹ ہے ملک کا، ان کو بیٹھنا ہوگا تجارت کے جو کرتا دھرتا ہمارے منسٹری کی تجارت سے اور پیداوار سے. میں چاہ رہی ہوں کہ جب ہم بریک سے واپس آئیں تو اس حوالے سے بھی لازمی بات کریں، لیکن اس سے پہلے بریک لیتے ہیں کہ مجھے کہ میرے ساتھ ویلکم بیک سیریہ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کی ہم نے 2 ٹاپکس کو کوشش کرے تھے ایک ساتھ لے کر چلیں، اسپیشلی ٹریڈرز اینڈ کیا ان کے ایشوز ہیں اس وقت، اس کے بارے میں بھی بات کی. آٹے کی قلت اس وقت کس طرح سے ہماری عوام کو امپیکٹ کریے، کہاں پر پالیسی اینڈ ڈیسیژن میکرز وینٹ رانگ، اور آج ہماری عوام پر اس کا کیا امپیکٹ ہے. کیا ہمارے پاس آٹے کا کوئی آلٹرنیٹو موجود ہے جو کہ ہماری عوام کے لیے دستیاب کیا جا سکتا ہو. اوور آل اگر ہم اپنے ڈسکشن کو ریپ اپ کی کوشش کریں، واٹس دا وے فارورڈ، اور عوام کو کیا کہیں گے اس وقت؟ عوام کے لیے میرا میسج یہی ہے کہ ملک میں گندم کی کوئی کمی نہیں ہے، آٹا شارٹ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ قحط پڑنے والا، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے.
صرف تحمل سے آپ اگر ٹرکنگ پوائنٹ پر گئے ہیں تو باری کا انتظار کریں، سب کو آٹا ملے گا. اور شاپ پر ہم بیچ رہے ہیں، مختلف شاپس پر، کوئی فیصلہ آباد میں 30 سے 40% آٹا شاپ پر جا رہا ہے اور 60 سے 70% ٹرکنگ پوائنٹ پر جا رہا ہے. اور انشاءاللہ یہ صورتحال جلد قابو میں آ جائے گی. عوام کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ بالکل میرا کلیئر میسج ہے کہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ گندم نہیں ملے گی، آٹا نہیں ملے گا، یہ ملے گا. تو آپ گھر میں یہ مت سوچیں کہ مجھے فار ایگزامپل ایک گھر میں 2 تھیلوں کی ضرورت ہے 10 دن کے لیے، وہ کہتا ہے پتہ نہیں ملنا نہیں ہے، 8 رکھ لو. اس وجہ سے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. دوسرا جو بے روزگاری کا عنصر ہے، وہ لوگ آٹا خرید کر لائنوں سے ہوٹلوں پر بیچ رہے ہیں. ان لوگوں کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ اس طرح جو غریب آدمی ہے اس کی حق تلفی ہو رہی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیے باوجود اس کے کہ ہمارے یہاں ڈپٹی کمشنر ACSC حضرات، ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر سارے کوشش کر رہے ہیں، لیکن اتنا عملہ نہیں ہوتا کہ ہر بندے کو پکڑ سکے، کیونکہ عوام زیادہ ہے، بے روزگاری زیادہ ہے. تو یہ ہمیں خود ایز اے پاکستانی اور فیصلہ آبادی ہونے کے حوالے سے ہمیں خود اپنا اس کے ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے کہ ہمیں اگلے 1 ویک کے لیے آٹے کی ضرورت ہے، اتنا ہی آٹا ہم لیں. یہ کوئی خطرہ نہیں ہے کہ آٹا ملے گا نہیں، 1 ویک کے بعد ختم ہو جائے گا، ایسا کوئی چکر نہیں، ملتا رہے گا انشاءاللہ. ظفر صاحب اپنے ڈسکشن کو اگین ریپ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عوام کو کیا کہیں گے، پالیسی میکرز اور گورنمنٹ کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں جیسے ابھی بات جو شفیق صاحب کر رہے تھے، آٹا کا جو بحران ہے اس کا بڑا بہترین حل ہے. وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو آٹا نہیں ملے گا یا ان کے گھر کا چولہا نہیں چلے گا، تو اس کے لیے یہ آل پاکستان فلور مل ایسوسی ایشن میں بڑی اہم مقام پہ بھی ان کا عہدہ ہے. تو اگر کمشنر فیصل آباد اور ڈپٹی کمشنر فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈر اسمال انڈسٹری کے طرف سے کچھ یونیورسل نمبر ہم یہاں پہ دے دیں اور میڈیا پہ، اور اس کو جو تشہیر کر دیں کہ اگر کوئی شخص اس شہر کا فیصل آباد کا باسی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے گھر اس کو آٹے لائن میں ملا نہیں ہے یا اس کا کچن نہیں رات کو چلے گا، تو وہ صرف اس نمبر پہ اپنا ایڈریس لکھائے. تو یہ ہمارا جو فلور مل ایسوسی ایشن ہے جو شفیق صاحب کے رہنمائی میں اس کے گھر پہ آٹا پہنچا دے گی. یہ کوئی ایسا مشکل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ یہ سوچیں یا یہ واولہ کریں کہ ہمیں آٹا نہیں مل رہا. یہ بہت بڑا ریلیف ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح چاہے وہ DC آفس میں کیمپ آفس بنا دیں یا چیمبر آف اسمال ٹریڈر میں بنا دیں، تو ہم اس پہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں ان کے ساتھ. جو شفیق صاحب اس کے انچارج ہیں اور بھرپور طریقے سے وہ اس کو جو ہے آٹا جو ہے سرکولیٹ کروا دیں گے، اس میں پرابلم نہیں آئے گا. اب آئے ہیں چھوٹے تاجر کا. تو چھوٹے تاجر کی میں پھر وہی بات کروں گا کہ چھوٹے تاجر کو بھی کچھ سیکریفائس کرنا پڑے گا، کچھ ان کو کرنا پڑے گا. میں اگر مثال دوں یہاں پہ کہ اگر ایک مین روڈ کے اوپر جو عام طور پہ فروٹ کی ریڑیاں لگی ہوتی ہیں، اپنا سبزی کی ٹھیلے لگے ہوتے ہیں، خاص کر وہ چھابڑی فروش جو مستقل وہاں بیٹھے ہوئے، ایک تو ریڑیوں پہ بیچتے ہیں، ایک وہ بڑے بڑے سٹال بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں روڈوں کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں. ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے حصے کا 500 روپے مہینہ، جہاں پہ وہ گورنمنٹ کے صوبائی اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے کچھ لوگوں کو غیر قانونی طور پہ وہ پیسے دے کے وہاں اپنے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، چھابڑیاں لگائی ہوئی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ بھی 500 روپیہ گورنمنٹ آف پاکستان کو انکم ٹیکس کے مادے میں بھی دے دیں. تو ایک ایسا مہم چلانے کی ضرورت ہے ہم سب کو مل کے، اور خاص کر ایسی رجسٹرڈ اور غیر رجسٹرڈ ایسوسی ایشن جو شہر میں موجود ہیں اور وہ اپنے اپنے طبقات کی نمائندگی کرتی ہیں تاجروں کی، ان سب تنظیموں کو چاہیے کہ وہ FBR کے فیصل آباد چیف کمشنر اور ان کی ٹیم جو ہے اس وقت موجود ہے، کمشنر، ایڈیشنل کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ایڈیشنل کمشنر ایڈمن، یہ سب جو ہے ان کی ٹیم کا چیف کمشنر صاحب کی کا حصہ ہیں. ان سب کو ان کے ساتھ لائزن ہوں. اگر کوئی آپ کو پرابلم آ رہی ہے تو فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈر اسمال انڈسٹری کے اندر کیمپ آفس قائم کرنے جا رہے ہیں ہم. FBR کا سینٹر سٹی ہے ریلوے روڈ پہ. ہم چاہیں گے کہ وہاں پہ آئیں، آ کے ہمارے ساتھ ہمیں بتائیں، ہم فری اس کی ٹیکس ریٹرن جمع کروائیں گے. اور پھر اگر کوئی آفیسر یا کوئی عملہ کا بندہ ان کو ڈسٹرب کرے گا، اس کے لیے بھی ہم اس کی آواز بن کے بازو بن کے کھڑے ہوں گے. لیکن 500 روپے مہینہ کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے. اس کو فوکس کر لیں کہ ہم نے 500 روپے مہینہ جو ہے
3 माह की 1500 रुपये बनते हैं एडवांस टैक्स की मद में भी जमा करा दें, या साल का एक दफ़ा 6000 जमा करा दें। और ख़ुसूसन जो साल हमारा 2022 का ख़त्म हुआ है, जिसकी इन्होंने 15 दिसंबर लास्ट डेट थी, मैं उस पर भी दोस्तों को, अपने ताजिर भाइयों को ये अपील करूँगा कि वो आए हमारे पास, हम उनकी टैक्स रिटर्न जमा करा देते हैं जिन्होंने NTN नंबर जारी करवाए हुए हैं। एंड ऑफ कोर्स टैक्सेशन किसी भी मुल्क की बैकबोन होता है, तो प्लीज़ अपने टैक्सेस को अदा करें, हमारी गवर्नमेंट का साथ दें उस डायरेक्शन में, ट्रेडर्स का साथ दें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम पर वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।